بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قرآن میں رسول اللہ کو بتایا گیا ہے کہ آپ سارے انسان کے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ماڈل ہیں، آپ نمونہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی نمونہ اس وقت نہیں بن سکتا جب کہ وہ سپر ہیومن بینگ ہو۔ اگر رسول اللہ جو ہے وہ اینجل ہوں، وہ سپر ہیومن بینگ ہوں، وہ خدا کے برابر ہوں، اس طرح کی باتیں ہوں تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتا کوئی کہ تمہارے لیے خدا نمونہ ہے، تمہارے لیے اینجل نمونہ ہے، کیونکہ اس آدمی کو جو ہمارے لیے نمونہ بنے اس کو ہمارے جیسا انسان ہونا چاہیے، جو ہم پر بیتتا ہے اس پر بیتے، ورنہ نمونہ کیسے بن سکتا ہے وہ؟ یہ کہنا کہ رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بشر ہیں، جیسے تم ہو ویسے وہ۔ اسی لیے قرآن میں کہ ما انا الا بشر مثلکم، قرآن میں فرمایا کہ کہو، رسول اللہ سے کہا گیا کہو لوگوں سے کہ ما انا الا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ اس کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگوں نے عجیب و غریب تصور بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، رسول اللہ کو سپر ہیومن بینگ کے طور پر پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ نمونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ کو اپنا نمونہ بنانے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑا نقصان ہے یہ کہ جب آپ نمونے کو اپنے سے ایسا اتنا بڑا سمجھ لیں کہ وہ زمین و آسمان کے برابر بنا لیں اس کو، تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ میرے لیے نمونہ ہے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس احساس کو کل کرنے والی چیز ہے یہ۔ تو اسی لیے رسول اللہ پر ہر قسم کے واقعات گزرے، جو ہمارے پر بیتتے وہ بھی اوپر بیتے، پھر انہوں نے نمونہ قائم کیا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر میں ایک خادمہ تھی، تو آپ نے اس کو کسی کام کے لیے باہر بھیجا۔ کسی کام کے لیے آپ نے گھر سے باہر بھیجا اس کو، تو وہ خادمہ جو تھی باہر گئی تو اس نے آنے میں دیر کر دی، کام جلدی کا تھا، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ ایک جلدی کا کام تھا۔ وہ باہر گئی تو باہر کچھ اور چیزوں میں بزی ہو گئی اور لوٹنے میں اس نے دیر کی، تو رسول اللہ کو غصہ آ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ آنا ہمارے لیے، ہم غصہ ہوتے لیکن رسول اللہ غصہ نہیں ہوتے، یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ ہماری طرح رسول اللہ کو بھی غصہ آتا تھا، فرق کیا ہے؟ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے، ہم اپنے غصے کو دوسرے کے اوپر اڑیل دیتے ہیں۔ تو جب اس نے آنے میں دیر کی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ لولا خشیۃ القبض لوجعتک بہذا السواک۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، یہ سمجھے ایک ٹوتھ برش تھا، تو
تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قیامت میں مجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا تو میں تجھ کو اس ٹوتھ برش سے مارتا، اس مسواک سے مارتا۔ اب یہاں پر سوچئے آج کل کا ذہن کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو تو لیسن سکھانا ہے، سبق سکھانا ہے، وی ہیو ٹو ٹیچ ہم اے لیسن، تاکہ پھر دوبارہ ایسا نہ کرے وہ۔ عام انسانوں کا ذہن نہیں ہوتا ہے کہ سبق سکھاؤ، کوئی تمہارے ساتھ یعنی غلط سلوک کرے، غلطی کرے تو اس کو سبق سکھاؤ تاکہ وہ وہیں رک جائے، پھر ریپیٹ نہ کرے اس کو۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تم کو سبق سکھاؤں گا تاکہ تم پھر ایسا نہ کرو، ایسا نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس سے میں تم کو مارتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ماروں تو مجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا الگ ہے عام سوچ اور رسول اللہ کی سوچ۔ لوگ اس طرح میں سوچتے ہیں کہ اس کو تو لیسن سکھانا ہے، اس کو تو سبق سکھانا ہے۔ یہ سوچ بلا شبہ ان اسلامک ہے، یہ سوچ بلا شبہ ڈساسٹرس ہے۔ یہ سوچ آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے کہ سبق سکھانے والی سوچ، یہ سیٹنک سوچ ہے، سیٹنک۔ صحیح سوچ کیا ہے؟ وہی جو رسول اللہ نے کیا کہ آپ نے اس کو نصیحت تو کی لیکن آپ نے کوئی پنشمنٹ نہیں دیا، اس کو سبق نہیں سکھانے کی کوشش کی آپ نے اس کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لولا خشیۃ القوت لاوجعتک بہذا السواک، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہاں مجھے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک انسان کو، ایک صاحب کو یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کا خلاصہ کیا ہے، جسٹ میں اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا تھا کہ جنت میں کیسے پہنچوں، وہ کیا چیز ہے جو مجھ کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ بحسن الخلق، یعنی جنت میں جانے کا فارمولہ 2 پوائنٹ فارمولہ یہ ہے، اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنا۔ تم دنیا میں رہو اس طرح سے، تم اللہ سے ڈرتے رہو، جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں اگر میں نے مس بیہیو کیا کسی کے ساتھ تو وہاں پر مجھے اس کا خدا کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو میں کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ احساس ہو، اور یہ کہ آپ ڈرتے رہیں، ڈرتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ جب ڈریں گے تبھی ایسا ہوگا۔ اور یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے سارے انسانوں سے محبت کرنا۔ اگر آپ کے دل میں اپنے فیملی کے لیے محبت ہو اور دوسروں کی محبت نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، تو یہ بھی اسلام نہیں ہے، یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ تو خاندانی عصبیت اور قومی عصبیت کے خانے میں جائے گی۔ سبھی کو اپنے فیملی سے محبت ہوتی ہے، سبھی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے، وہی اگر مسلمانوں کے اندر بھی ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ویلیو ہے اس کی۔ یعنی آپ کے اندر اکرام مسلم ہو، اکرام انسان نہ ہو، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔
سارے انسانوں سے پیار، سارے انسانوں کے لیے احترام، سارے انسانوں کے لیے رسپیکٹ، یہ ہے اسلام. تو میں آپ کو رسول اللہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. رسول اللہ جب مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ گئے، یعنی 622 عیسوی میں، نہیں 624 عیسوی میں، جی 622 عیسوی میں رسول اللہ مکہ سے مائگریٹ کر کے 622 عیسوی میں مدینہ گئے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت مدینہ میں کچھ جوئش ٹرائب رہتے تھے، کچھ یہودی قبیلے. اب تو نہیں ہیں، اس وقت تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک روڈ تھا، ایک راستہ. آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں ایک باڈی کو لے کر کے جا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں آپ فیونرل پروسیشن. کوئی مر جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو لے کر کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف. وہ سین تھا کہ ایک پروسیشن کے روپ میں ایک ڈیڈ باڈی کو لے آ رہے تھے. ظاہر ہے کہ وہ انسان ابھی ایک لمحہ پہلے وہ انسان تھا، ابھی بھی وہ انسان کی باڈی تھی وہ. تو اس کو دیکھ کر کیا ہوا، ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. آپ اس کو دیکھ کر اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے کہ ایک انسان جا رہا ہے. اس باڈی کو دیکھ کر آپ اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے. یہ بخاری میں یہ واقعہ ہے. تو آپ کے ساتھ جو کچھ بیٹھے ہوئے تھے آدمی، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، مطلب مسلمان کا جنازہ نہیں تھا. یہ کسی مسلم کا جنازہ نہیں تھا، یہ تو نان مسلم کا جنازہ تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا اللہ اکبر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو بھول ہو گئی، یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے کہا کہ الیست نفسن، واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ، کیا وہ انسان نہیں؟ مطلب مجھے جس طرح سے ایک مسلم کا اکرام کرنا ہے، اسی طرح سے مجھے ایک انسان کا بھی اکرام کرنا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ان ریسپیکٹ آف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز فار ایز دا ریسپیکٹ از کنسرن، دیر از نو ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم. مجھے دونوں کا برابر کے درجے میں اکرام اور احترام کرنا ہے. یہ کتنی بڑی ٹیچنگ ہے اسلام کی. یہ ہے اسلام کی یونیورسلٹی، اسلام کی آفاقیت. تو مومن وہ ہے جس کے دل میں سارے انسانوں کے لیے پیار ہو، سارے انسانوں کے لیے احترام ہو. اگر آپ کے اندر مسلمان کے لیے تو احترام ہے اور نان مسلم کے لیے احترام نہیں ہے، تو آپ جاہلی زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی زندگی نہیں. تو آپ نے فرمایا الیست نفسن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. اگر وہ ایک انسان ہے تو مجھے اس کا اکرام کرنا ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے. تو اسلام جو ہے وہ کمیونل تھنکنگ سے بہت اوپر ہے، وہ قومی جذبات سے بہت اوپر انسان کو لے آتا ہے. سارے انسانوں کے لیے اس کے دل میں ایک ہی ڈھنگ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی یونیورسل بردرہڈ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے تھے، یعنی صبح سویرے کی نماز کے لیے. تو نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے، تو آپ
کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے کہ اللہم اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے ہی بندے، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، سب کے سب بھائی بھائی ہیں اور بہن بہن ہیں۔ یہ کتنی بڑی، یعنی سارے انسان گویا ایک فیملی ہیں، سارے انسان ایک خاندان ہے، ہر مرد میرا بھائی ہے، ہر عورت میری بہن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ جس طرح سے آپ اپنے فیملی ممبرس کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنا، اسی طرح آپ کو سارے انسانوں کو اپنا سمجھنا پڑے گا۔ اپناپن کا جو احساس ہوتا ہے آپ کے اندر اپنے فیملی ممبرس کے لیے، اپنے بیٹا بیٹی کے لیے، وہی احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے سارے انسانوں کے لیے۔ یہ ہے اسلام۔ ان العباد کلہم اخوہ، اے خدا سارے ہی انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بہن بہن ہیں۔ یہ ہے اسلام کی یونیورسل اسپرٹ۔ ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے بوائق سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہوں۔ بوائق کا مطلب ہوتا ہے نیوسنس، نیوسنس یعنی پرابلم۔ اس میں کیا نکلا کہ مسلم وہ ہے جو اب دوسروں کے لیے پرابلم نہ کھڑا کرے، وہ نو پرابلم انسان ہو، نو پرابلم انسان ہو۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم نافع بنو، واما ما ينفع الناس فامكثوا في الارض۔ نافع یعنی دوسروں کے لیے یوزفل، دوسروں کو تم سے فائدہ پہنچے۔ یہ دو درجے ہوئے، یعنی آپ کے اندر جو میکسیمم کوالٹی ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں، اور منیمم کوالٹی کیا ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے نو پرابلم انسان بنے ہوئے ہوں۔ تو میکسیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نو پرابلم انسان بن جائیں۔ ان دو کے بعد کوئی تیسرا درجہ نہیں، ان دو کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، دوسروں کے لیے یوزفل بنے، تو بہت اچھا، بنیے۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کرنا پڑے گا کہ آپ دوسروں کے لیے نو پرابلم انسان بن جائیں۔ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ دوسروں کے لیے نوسنس کریٹ کرنا، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا، دوسروں کو ٹھیس پہنچانا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ تو کوئی درجہ ہی نہیں، کوئی درجہ ہی نہیں ہے اسلام میں، یہ کوئی درجہ ہی نہیں۔ ایسا آدمی گویا جاہلی زندگی گزار رہا ہے۔ بس دو ہی درجے ہیں، یا تو نفع بخش بنو یا نو پرابلم انسان بن جاؤ۔ ایسے ایک حدیث میں ہے کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی عافیتہ یحول ثم یرجع الی عافیتہ۔ اس میں آپ نے ایک مثال دی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھوٹی میں بندھا ہوا گھوڑا، ایک کھوٹی ہوتی ہے، اس میں 2-4 میٹر کی رسی ہوتی ہے، اس میں بندھا ہوا ہے۔
اب کیا کہ اس رسی سے آگے نہیں جا سکتا وہ. جتنی لمبی رسی ہے اتنی ہی اس کی دوڑ ہے. اب اسی کے گرد گھومے گا, باہر نہیں جا سکتا, اسی سرکل میں گھومے گا وہ. تو فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھوٹی اور رسی میں بندھا ہوا گھوڑا. وہ چلتا ہے, لیکن جب چلنا چاہتا ہے وہ رسی روک دیتی ہے اس کو. وہ رسی اس کی لمٹ ہے, اس سے آگے نہیں جا پاتا وہ. تو اسی طریقے سے مومن کا حال ہے. اسی طرح سے مومن کا حال ہے کہ خدا کی جو احکام ہیں, خدا کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, خدا کی جو ٹیچنگ ہے, وہ اس کی لمٹ بناتی ہے. اس کی لمٹ بناتی ہے. مثلاً میٹھا بول بولو, کڑوا بول نہ بولو. انسان کا احترام کرو, انسان کو ڈس ریسپیکٹ نہ دو. انسان کی مدد کرو, انسان کو نقصان نہ پہنچاؤ. دوسروں کے لیے دعا کرو, دوسرے کے لیے بدخوائی نہ کرو. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں خدا کے. وہ گویا کی رسی ہے, وہ اس کی لمٹ ہے, اس کے باہر نہیں جا سکتا وہ, اس کے باہر نہیں جا سکتا وہ. اسلام میں جس طرح سے جو یونیورسلٹی ہے, جو آفاقیت ہے, اس کی کوئی حد نہیں. اسلام کی آفاقیت انلمیٹڈ ہے, انلمیٹڈ ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جب جانا تھا تو وہاں پر اس زمانے میں جو راستے ہوا کرتے تو آج کل کی طرح سے روڈ نہیں ہوتی تھی, کوئی ہائی وے نہیں ہوتا تھا. وہ جنگل ہوتے تھے, پہاڑ ہوتے تھے. تو راستے کا ہر آدمی کو پہچان نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگ ہوتے تھے جو راستہ جانتے تھے. یہ بھی ایک فیملی پروفیشن تھا. لوگ اس میں اپنی ٹریننگ لیتے تھے اور وہ راستے پر رہنمائی کرنے کی جاتے تھے, گائیڈ. تو مکہ سے مدینہ جانے کے آپ کو ایک گائیڈ چاہیے تھا, گائیڈ. آپ نے گائیڈ کس کو بنایا؟ اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. اس کا دو نام آتا ہے, عبداللہ بن ارقط بھی آتا ہے, عبداللہ بن اریقط بھی آتا ہے. وہ تھا مشرک, رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا. وہ مکہ کا آدمی تھا لیکن تھا مشرک. آپ نے اس مشکل سفر کا, یہ بڑا ہی مشکل سفر تھا, بہت ڈینجرس سفر تھا, ڈینجرس. اس سفر کے لیے آپ نے جس کو گائیڈ بنایا وہ کون تھا؟ ایک مشرک تھا, عبداللہ ابن ارقط. اس انداز کہتے ہیں اسلام کی یونیورسلٹی کو کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے اس کی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن این وجدہا فہو احق بہا. وزڈم مسلمان کا کھویا ہوا اسٹ ہے, جہاں وہ مل جائے وہ اسی کا ہے, جہاں وہ مل جائے وہ اسی کا ہے. وزڈم کی بات چاہے مسلم کا ہے یا نان مسلم کا ہے, ایشین کا ہے یا یورپین کا ہے, بلیک کا ہے یا وائٹ کا ہے, آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے. وہ وزڈم ہے تو وہ آپ کی چیز ہے. یعنی آخری جو چیز آپ نے کہہ دی, صرف اتنا ہی نہیں کہا آپ نے کہ وزڈم کی بات سن لو, وزڈم کی بات کو پکڑ لو, اتنا ہی نہیں کہا. یہ کہا کہ وزڈم کی بات جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا اسٹ ہے, جہاں مل جائے وہ اسی کا ہے. جیسے میرا پین کہیں گر گیا, اب آگے بڑھ گیا میں, پھر لوٹتا ہوں تلاش کرتے ہوئے, اب کہیں مجھے مل جاتا ہے وہ پین,
تو پین میرا ہے, مجھے لے لینا چاہیے, میں خوش ہو کر لے لوں گا. اس طریقے سے وزڈم کی بات کہیں بھی مل جائے, کسی کے پاس بھی مل جائے, آپ کو خوش ہو کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ میرے لوگوں کا نہیں تو غیر کا ہے. اپنے اور غیر کا یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اپنے اور غیر کا یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. جو وزڈم کی بات ہے وہ یونیورسل ایسٹ ہے, وہ سب کا ہے, وہ کسی ایک کا نہیں ہے, سب کے لیے. مثلاً یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے اگر کہ لڑائی مت کرو, پیسفل طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرو, یہ وزڈم کی بات ہے. یہ تو وزڈم کی بات ہے, سب لے لیجیے اس کو. جیسے پیلسٹائن کے کچھ لوگ میرے پاس آئے, وہ عالم تھے باقاعدہ, تو میں نے کہا آپ لڑ بھڑ کیوں رہے ہیں؟ مہاتما گاندھی کو دیکھیے, انہوں نے بغیر لڑے بڑے اپنا مقصد حاصل کر لیا پیسفل میتھڈ کے ذریعے. آپ لوگ بھی پیسفل میتھڈ سے چلیے, وائلنٹ میتھڈ کو اختیار کیے ہوئے ہیں آپ. ایک نمونہ دکھا دیا مہاتما گاندھی نے کہ پیسفل میتھڈ سے بڑے سے بڑا مقصد حاصل کیا سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آپ گاندھی کی بات کرتے ہیں, وہ تو مسلم نہیں تھا. میں نے کہا کہ مسلم اور غیر مسلم کیا بات ہے, وہ گاندھی مسلم تھے یا نان مسلم, یہ ایرریلیونٹ ہے, ایرریلیونٹ. انہوں نے ایک وزڈم کی بات کہی تو بس اس کو لے لیجیے. اب دیکھیے کہ حدیث میں جو بات ہے کتنی قیمتی بات ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن این وجدها فهو احق بها. وزڈم مومن کا کھویا ہوا اسٹ ہے, جہاں وہ مل جائے تو وہ اسی کا ہے, وہ اسی کا ہے. یعنی اپنا ہی سمجھو اس کو. سارے انسان اپنے ہیں اور ساری وزڈم اپنی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر یہ ذہن آ جائے تو دنیا کا سارا وزڈم ہم سمیٹ لیں گے, وہ کہیں بھی ملتا ہو, وہ ہر جگہ ہمارے لیے سبق ہوگا. ایسے ہی دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. ہر عسر کے ساتھ یسر ہے, ہر پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی ہے. یہاں تو ریپیٹ ہوا ہے یہ سینٹینس 2 بار. تو رسول اللہ نے اس سے یہ مطلب لیا کہ قرآن میں جو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب نکالا کہ یسر ایک ہے تو عسر ڈبل ہے, کیونکہ ریپیٹ کیا گیا وہ قرآن میں. تو آپ نے فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین, لن یغلب عسر یسرین, یعنی ایک عسر 2 یسر پر غالب نہیں آئے گا. یعنی ایک پرابلم 2 اپرچونٹی کو ختم نہیں کر سکے گا. ایک ایسی عجیب بات ہے, یعنی کتنی اونچی بات ہے یہ, کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی پرابلم ہے تو ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ ہاں 2 اپرچونیٹیز موجود ہوگی. ایک پرابلم کے ساتھ ڈبل اپرچونیٹیز. لن یغلب عسر یسرین, ایک عسر 2 یسر پر غالب نہیں آ سکتا. ایک پرابلم 2 اپرچونیٹی کو ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ڈبل ہے وہ. اب ہم لوگ کیا ہے, کوئی پرابلم آتا ہے تو چلاتے ہیں کہ پرابلم پرابلم پرابلم. نہیں, ایک پرابلم آئے تو آپ سوچیے کہ یہیں پر 2 اپرچونیٹی ہوگی. ایک پرابلم آئے گا تو وہاں 2 اپرچونیٹی ساتھ ساتھ وہاں موجود ہوگی. اس کو ڈھونڈیے, اس کو ڈھونڈیے اور اس کو اویل کیجیے. یہ اتنا زیادہ عام ہے, اتنا جنرل, اتنا یونیورسل ہے یہ پرنسپل کہ کسی بھی شکل میں وہ ختم نہیں ہوتا. جیسے تاتاریوں نے اٹیک کیا اور مسلمان سلطنت کو سب ڈسٹرائے کر دیا,
سمرقند سے لے کر حلب تک. ظاہر ہے کہ ایک پرابلم تھا یہ, لیکن اس میں ڈبل اپرچونیٹی موجود تھی اس پرابلم کے ساتھ. وہ کیسے؟ انٹریکشن ہوا مسلمانوں کا دوسروں سے. انٹریکشن سے دونوں نے سیکھا. انٹریکشن کے دوران کیا ہوا؟ اسلام کی ٹیچنگ ہو گئی. وہ لوگ سیکھنے لگے وہ لوگ, یہاں تک کہ ان کی میجارٹی جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی. ابھی میں کہتا ہوں کہ جو ابھی عراق پر اٹیک کیا ہے امریکہ نے, وہ ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی, وہاں پر ایک پرابلم کریٹ ہوا, لیکن ساتھ ساتھ وہاں بھی دو اپرچونیٹی موجود تھی. وہ یہ کہ انٹریکشن ہوا اور 2000 سے زیادہ امریکن فوجی مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اور دونوں میں جو انٹریکشن ہوا اس سے دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا. مسلمانوں میں ری تھنکنگ آئی, خود یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ری تھنکنگ آئی. ابھی جارج بش نے اعتراف کیا ہے اور اس نے وہ ٹونی بلر نے اعتراف کیا ہے. تو ایک طرف مسلمانوں کے اندر ری تھنکنگ آئی, دوسرا ان کے اندر ری تھنکنگ آئی. تو ایک ری تھنکنگ کا پروسیس شروع ہوا اس کے نتیجے میں. اور دوسری یہ کہ جو انٹریکشن ہوا اس سے بہت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اسلام سچا مذہب ہے, انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. تو ایک اپرچونیٹی کے ساتھ, وہ ایک پرابلم کے ساتھ ڈبل اپرچونیٹی آئی وہاں پر. یہ کتنی ہوپ کی بات ہے اس میں. لیغلب عسر یسرین, یعنی یہ بہت بڑی ہوپ کی بات ہے. کہ جب بھی تم کسی پرابلم کو فیس کرو تو پیشگی طور پر ان ایڈوانس یہ جان لو کہ ایک اپرچونیٹی, یہ جان لو کہ ایک پرابلم دو اپرچونیٹی کو لے کر آیا ہوگا. ایک پرابلم ڈبل اپرچونیٹی کو لے کر آیا ہوگا. اب اسے کتنی ہوپ اس کے اندر ہے, کتنی ہوپ ہے اس کے بعد. یہ جو پرنسپل ہے اسلام کا, یہ ٹینشن کو ختم کرنے والا ہے, اسٹریس کو ختم کرنے والا ہے, فرسٹریشن کو ختم کرنے والا ہے. یہ ٹینشن کلر ہے, ٹینشن کلر ہے. ٹینشن آتا ہے پرابلم کو لے کر, ٹینشن جب بھی آتا ہے کسی پرابلم کو لے کر آتا ہے وہ. تو جس پرابلم سے ٹینشن آتا ہے اس میں ہوپ کا راستہ دکھا دیا رسول اللہ نے کہ تم کو جو پرابلم آیا, پرابلم تو ایک ہے لیکن اس میں اپرچونیٹیز ڈبل ہیں. تو اس کو امید کی نظر سے دیکھو, ہوپ کی نظر سے دیکھو, تلاش کرو اس میں, پرابلم میں اپرچونیٹی ڈھونڈ کر نکالو. اس کو میں نے فارمولا بنایا ہے کہ اگنور دا پرابلم, اویل دا اپرچونیٹیز. یہ اسلام کا فارمولا. بجائے اس کے کہ پرابلم کو لے کر ہم ٹینشن میں پڑیں, ہم تلاش کریں کہ یہیں پر کوئی اپرچونیٹی ہوگی. یہ ہے ڈیوائن اسکیم. ڈیوائن اسکیم کو کوئی ابالش نہیں کر سکتا. یہ ڈیوائن اسکیم ہے, خود خدا کی بنائی ہوئی, کہ جب بھی پرابلم آئے تو ساتھ ساتھ وہ ڈبل اپرچونیٹی لے کر آئے. وہ اب سے کتنا بڑا امید کا یہ دروازہ کھل جاتا ہے اس سے. تو بیسٹ فارمولا زندگی میں کیا ہے؟ اگنور دا پرابلمس, اویل دا اپرچونیٹیز. تو عورتوں کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اس وقت میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا, النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال,
یعنی عورتیں مرد کا آدھا ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ equal halves of a single unit. Women are equal half of a single unit. جسے آپ ایک ایپل کو لیں، ایک سیب کو 20 سے کاٹیں، ٹھیک 20 سے، تو اس کو کہتے ہیں شقیقہ. یعنی ایک شقیقہ یہ ہے، ایک شقیقہ وہ ہے. کاٹنے کے بعد 2 شقیقہ بن گیا، 2 برابر کے حصے، 2 equal halves. جب آپ سیب کو 20 سے کاٹیں گے تو 2 equal halves بن جائے گا. تو فرمایا کہ عورت مرد ایسی ہوتی ہیں، 2 equal halves ہیں. وہ ایک ہی یونٹ ہے، زندگی ایک ہی یونٹ ہے، سنگل یونٹ. اس سنگل یونٹ کے 2 halves ہیں، عورت اور مرد. کتنا ریولیوشنری یہ میسج ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اور عورت دونوں ایک ہی سنگل یونٹ کے 2 halves ہیں. تو کتنا اونچا سوچ بنتی ہے اس میں. سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس سے میں نے ایک اور پرنسپل نکالا ہے، وہ یہ کہ عورت انسان کے لیے، مرد کے لیے بہترین انٹلیکچوئل پارٹنر ہے. کیونکہ میں نے بخاری میں ایک روایت پڑھی، حضرت عائشہ جو آپ کی وائف تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں رات کے وقت صبح کو جو رسول اللہ جاگتے تھے، سو کر اٹھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے، تو کہتی ہیں کہ اگر اس وقت میں جاگتی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے کنورسیشن کرتے تھے. فَإِن كُنتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي. فَإِن كُنتُ مُسْتَيْقِظَةً فَحَدَّثَنِي. اگر میں بیدار ہوتی تھی تو آپ مجھ سے بات کرتے تھے، ان کنورسیشن کرتے تھے. اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں. اس کو لے کر میں نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام میں عورت کا اور مرد کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں. انٹلیکچوئل پارٹنر. دیکھیے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے ضرورت یہ ہے کہ اس کی سوچ جو ہے اس کے لیے کوئی مددگار ہو. سوچ کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتا ہے، ایک تو کتابوں کا آپ اسٹڈی کریں اور آپ نیچر کو آبزرو کریں، آس پاس کے واقعات کو دیکھیں. ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ کسی سے آپ شیئر کر سکیں، کوئی ہو جو آپ کا شیئر کرے. ایک سوچ آئی آپ کے مائنڈ میں، اسے آپ بات کریں. جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے. جس طریقے سے پتھر کے 2 ٹکڑے ہیں، اس کو آپ ٹکرائیں تو 2 ٹکڑوں کے ٹکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ اسپارکنگ ہوتی ہے. یہ ایک تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے. 2 پتھر کے ٹکڑوں کے ٹکرانے سے اسپارکنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تھرڈ چیز کا ایمرج کرنا. ایسے جب آپ اپنی سوچ کو کسی سے ایکسچینج کرتے ہیں، کسی سے شیئر کرتے ہیں، تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے. یعنی آپ کی سوچ زیادہ کلیئر ہوتی ہے، زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے. یاد رکھیے سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو وہ ہے اس طرح سے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کو انٹلیکچوئل پارٹنر بنائیں. دونوں انٹلیکچوئل پارٹنر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے صبر ہو، ایک دوسرے کے تحمل ہو.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دین ہے اسلام کی کہ وہ بتایا اس نے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کا نصف ہیں، انہیں ایک دوسرے کا انٹلیکچوئل پارٹنر بن کر دنیا میں زندہ رہنا چاہیے. یہ میرے نزدیک ایک ریولیوشنری تعلیم ہے اور عورت مرد دونوں کے لیے ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.